بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین، ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے آداب تقریر و تصنیف۔ یہ دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ فرقے کے ایک، جن کو وہ خود مجدد کہتے ہیں، حکیم الامت بھی کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب، اور اس کو جمع کرنے والے، ترتیب دینے والے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زاہد صاحب مظاہری ندوی، انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا ہے اور اس کو ترتیب دی ہے، اور خود یہ تھانوی صاحب کے اپنے ملفوظات ہیں اور اپنی باتیں ہیں۔ اور مفتی زاہد صاحب ندوی یہ بھی کوئی آوارہ قسم کا مولوی نہیں ہے، اس کا اپنے باطل مسلک کے اندر ایک قسم کا نام ہے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، صفحہ نمبر 153 پر لکھتے ہیں کہ ہم کو ذرا ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو علم پر ناز ہے تو حماقت ہے، عمل پر ناز ہے تو حماقت ہے، عرفان پر ناز ہے تو حماقت ہے۔ ان میں کوئی جز بھی اس درجے میں مکتسب نہیں جس پر ناز کیا جائے۔ جس کو جو چیز حاصل ہے وہ سب عطا الہی ہے۔ اس کو اپنی چیز سمجھنا اور تزکیہ نفس کرنا کبر ہے، یعنی تکبر ہے۔ تو وہ گھمنی پارٹی کے کچھ افراد جو کہ اپنے علم پر بڑا ناز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم منطق ہے، علم کلام ہے، علم فلسفہ ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے۔ تو وہ جو اپنے علم پر ناز کرتے ہیں، کہ ان کو یہ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اپنے علم پر ناز کرنا یہ حماقت ہے، یعنی بے وقوفی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جس کو جو چیز حاصل ہے وہ سب عطا الہی ہے۔ ناظرین کرام، دیکھیں اب یہاں عطا الہی مان رہے ہیں، جو کہ کئی سالوں سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں، لیکن ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی طور پر علم غیب حاصل ہے، تو ہمارے مخالفین اس پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے تھکتے نہیں۔ آج اسی عطائی الہی کو یہ تھانوی صاحب خود مان رہے ہیں کہ یہ سب عطائی الہی ہے، یہ بھی ہمارے نظریے کی تائید کر رہے ہیں۔ تو وہ جو اپنے علم پر ناز کرتے ہیں، ان کو یہ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ پھر صفحہ نمبر 154 پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے اندر تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ہم کو اپنے علم پر ناز ہے، دوسرے مسلمانوں کو ہم اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ ہمارے عمل کی یہ حالت ہے کہ مولوی صاحب تکبر کی وجہ سے کسی عامی شخص کو کبھی خود سے سلام نہ کریں گے۔ میں خود اپنی حالت بیان کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ عبارت بہت ہی قابل غور ہے۔ تھانوی صاحب، جس کو دیابنہ اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے مولوی اپنا حکیم الامت کہتے ہیں، وہ خود اپنی حالت بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں خود اپنی حالت بیان کرتا ہوں کہ راستہ میں کوئی ایسا مسلمان ملتا ہے کہ اصطلاحی عالم نہ ہو تو اس کو ابتداءً سلام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی راستے میں مجھے ملتا ہے تو میں اس کو سلام ابتدا، یعنی کہ پہل سلام کے اندر نہیں کرتا، کیونکہ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ہم کو اپنے علم پر ناز ہے، دوسرے مسلمانوں کو ہم اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دیابنہ مسلک کا حکیم الامت ہے، جو خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور ہم کو اپنے علم پر ناز ہے، ہم مسلمانوں کو اپنے سے کم تر حقیر سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھانوی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ تھانوی صاحب کے اندر غرور اور تکبر بھرا ہوا تھا۔ جب انہوں نے حفظ الایمان لکھی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح
طور پر گستاخی کی۔ جب علماء اہل سنت نے سمجھایا اور تھانوی صاحب کو بتایا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے، تو تھانوی صاحب اپنے اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے اس بات پر ڈٹے رہے، اس سے رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا۔ ناظرین کرام، تو یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ہم کو اپنے علم پر ناز ہے، دوسرے مسلمانوں کو ہم اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں خود اپنی حالت بیان کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ دیابنا کا مجدد حکیم کہہ رہے ہیں کہ میں خود اپنی حالت بیان کرتا ہوں کہ راستہ میں کوئی ایسا مسلمان ملتا ہے کہ اصطلاحی عالم نہ ہو تو اس کو ابتداً سلام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنا غرور اور تکبر بھرا ہوا ہے اور لوگوں کو میں حقیر اور کم تر سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر مسلمان مجھے راستہ میں ملتا ہے تو سلام کرنے میں ابتدا میں بالکل نہیں کرتا، یعنی کہ غرور اور تکبر اتنا بھرا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ان کے مجدد کی بات ہے، ان کے حکیم کی بات ہے، تو جو چھوٹے آج کل مجدد صاحب کے چیلے ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو محبین ہیں، وہ تو بطریق اعلیٰ درجے کے تکبر اور غرور سے بھرے ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ تھانوی صاحب خود اقرار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ دیابنا مسلک کے حکیم الامت کی یہ حالت ہے کہ خود اقرار کریں ہمارے اندر تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا رب ذوالجلال ہم سب کو اور بالخصوص عوام اہل سنت کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔